بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا محدود درود و سلام اس ہستی پاک پر جنہیں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور قلم کتاب فیس بک پیج کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو پچھلی ویڈیو سے پیوستہ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے جنگ ہرمجدون سے متعلق، کہ جو ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی مل کر ایک تیسرے دشمن سے، ایک تیسری طاقت سے جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اس جنگ کے بعد عیسائی مسلمانوں سے بدعہدی کریں گے، اور ایک عیسائی ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے گا کہ ہماری صلیب کی وجہ سے ہم نے فتح پائی ہے۔ تو مسلمان غصے میں آ کر اس کی صلیب کو توڑ دیں گے اور اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا جو اس نے یہ اعلان کیا ہوگا، جس کے بعد پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک دوسری خون ریز جنگ ہوگی، جس کو الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کلیسا اس جنگ کے لیے 9 مہینے تیاری کریں گے۔ 9 مہینوں کی تیاریوں کے بعد وہ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے۔ ان کے اس لشکر میں 80 جھنڈوں والی ایسی فوج ہوگی کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اور پھر یہ وہ جنگ ہوگی جس جنگ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہوں گے، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کی قیادت آخر کار امام مہدی کریں گے اور مسلمانوں کو فتح دلائیں گے۔ تو سب سے پہلے امام مہدی کے بارے میں کچھ جاننا بہت ضروری ہے۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کے آنے پر یقین رکھنا، یہ مسئلہ اس کا تعلق عقائد میں سے ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے سلسلہ میں آنے والی قابل اعتماد احادیث کی تعداد 50 ہے۔ یہ سب احادیث بلا شک و شبہ متواتر ہیں۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی پر ایمان شرعاً واجب ہے۔ یہ مومن کے عقیدہ کا لازمی جز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مروی احادیث متواتر ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک متواتر احادیث علم قطعی کا ذریعہ ہیں اور ان پر عمل فرض ہے۔ حدیث متواتر کو جھٹلانے والا اور اس کا منکر شخص دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام مہدی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ امام حسن بن علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ وہ ایک خلیفہ راشد اور امام مہدی یعنی ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صفات اس طرح بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا محمد بن عبداللہ مہدی وہ کون ہوں گے؟ تو اس کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی چوڑی اور کھلی ہوگی۔ وہ ظلم اور جبر سے بھرے ہوئے خطہ ارضی کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ اس کے دور حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ اس طرح ناز و نعمت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات بھر میں مہدی کو تیار کر کے اس کی اصلاح کرے گا اور اس کی پشت پناہی فرمائے گا۔ رات بھر امام مہدی کی تیاری اللہ پاک فرمائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کرے گا۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ ان کو بھی اس وقت تک خود معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس منصب پر فائز کیے جانے والے ہیں۔ تو اس عظیم منصب پر اللہ تعالیٰ ان کو جب فائز فرمائے گا، اسی وقت ان کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے گا۔
حدیث پاک میں آتا ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے اس سے پہلے بھری ہوئی تھی۔ نہ آسمان اپنی بوندیں ذرہ برابر بھی روکے گا اور نہ ہی زمین اپنی نباتات ذرہ برابر روکے گی۔ وہ تمہارے درمیان 7، 8 یا 9 سال زیادہ سے زیادہ ٹھہرے گا۔ امام مہدی فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح یعنی ان کی تربیت فرمائے گا۔ فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بکھیرتا پھرے گا، اس کو گنے گا بھی نہیں، اتنا کثرت سے مال ہوگا۔ اور ایک خاص بات امام مہدی کے ظہور کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ منصب کسی کو عطا ہونا، یہ کسی کے کسب سے، کسی کی اپنی محنت اور کوشش سے نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی کوشش اور اپنے مطالبے سے اور محنت سے اور مقام ولایت کے اس درجے تک پہنچ جاؤں، کوشش، عبادت، ریاضت کر کے کہ میں مہدی بن جاؤں، جس طرح کئی جھوٹے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو تیار کر کے ایسی قوم کے لیے بھیجے گا جو کسی قطار اور شمار میں نہیں ہوگی، نہ اس قوم کے پاس طاقت ہوگی۔ وہ کعبہ کے نزدیک ان کی بیعت کریں گے اور وہ خود امام مہدی اس کا انکار کریں گے۔ تو کسب سے کوئی نہیں بن سکے گا، یہ خالص چنا ہوا منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت حضور کی آل اولاد میں سے منتخب کر لی ہے۔ تو جن کو منتخب کیا جا چکا ہے وہی مہدی آئیں گے اور وہی اس کے اہل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آخری زمانے میں مہدی کی آمد یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو یہ بات جیسے لکھی گئی ہے اسی طرح ہو کر رہے گی۔ جس طرح مسیح دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور قیامت کی باقی نشانیاں ہو کر رہیں گی، تو اسی طرح امام مہدی کا ظہور بھی ہو کر رہے گا۔ یہاں تک ہم سمجھ چکے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کہاں سے ہوں گے۔ اب اگلا سب سے اہم ٹاپک کہ آج کی تاریخ اور آج کے زمانے سے امام مہدی کا تعلق کیا ہے، ان کا آنا کتنا قریب آ چکا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں بوجھ محسوس نہ ہو۔ اتنا ہی معلومات آپ تک پہنچ گئیں، اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔